سلسلہ نبیوں کا ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ کے احکامات کو، قرآن کی تفسیر کو، احادیث رسول کی مطلب کو، شریعت کو قوم تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے ان علماء کرام کے کندھوں پر آ گئی۔ گویا کہ جو کام نبیوں کا تھا، جو ذمہ داری ان کی تھی، ان کے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری وراثت میں حضرات علماء کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دے دی۔ اگر ہماری قوم کے بیچ، ہمارے گاؤں سماج میں، ہمارے علاقے میں اگر ہمارے علماء کرام نہ ہوں تو ہم اپنی شریعت کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کا مقام، صحابہ کرام کا مقام، اکابرین اللہ کے ولی کو، پیران پیر کو اور اس قوم کے بڑے طبقے کا مقام کیا ہوتا ہے ہم نہیں جان پاتے۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ Who is last prophet? What is the status and what was the duty of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? This time we are not able to recognize the personality of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ ہم نہیں پہچان پاتے کہ اللہ کے نبی نے کیا قربانی دی، صحابہ کرام نے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو ہم یہ چیز کبھی بھی نہیں جان پاتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر گرو کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اس دھرتی پر علماء کرام کا، خصوصاً بھارت کی دھرتی پر ہمارے علماء کرام کا موجود ہونا ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں اللہ کا 100 مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ بہت بڑے بڑے اکابرین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیران پیر کو، اولیاء اللہ کو، علماء کرام کو پیدا کیا، اور ہم ان کا نام آج گرو سے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر ایسے تھے۔ بلکہ میں تو دو ٹوک لفظوں میں ابھی 2-4 روز پہلے سے میں نے کہنا شروع بھی کیا ہے، اگر ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر ہمارے علماء نہ ہوتے تو آج شریعت ہمارے بیچ میں نہ ہوتی، ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، ہمارے مسجد کی مینارے نہیں ہوتے، ہمارے مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی، اگر بھارت کی دھرتی پر علماء کرام کا وجود نہ ہوتا۔ سچ تو یہ ہے، ہم اس دھرتی پر، ہم بھارت کی دھرتی پر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کی ذات کو بھی نہیں پہچان پاتے کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا معبود حقیقی کون ہے۔ بلکہ جیسے اس بھارت میں اور بھی قوم ہے، جین ہے، سکھ ہے، بودھ ہیں، سناتن دھرم ہے، جیسے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، they are going to the very very wrong way and right now they worship different kind of God۔ بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر آج ہم بھی اگر علماء نہ ہوتے تو الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے۔ ہم اپنے نبی کو نہیں پہچان پاتے، ہم اپنے صحابہ کرام کو نہیں جان پاتے کہ خلفائے راشدین کون ہیں،
اما عائشہ کون ہے، اما خدیجہ کون ہے، حضرت عمر فاروق کون تھے، حضرت ابو بکر صدیق کون تھے، حضرت عثمان کون تھے اور حضرت علی کون تھے؟ ہم نہیں جان پاتے کہ حسن حسین کون تھے، ہم نہیں جان پاتے کہ بی بی سمیہ کون تھی، ہم نہیں جان پاتے کہ حضرت زبیر کون تھے، ہم نہیں جان پاتے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد کیا تھا، ہم نہیں جان پاتے کہ جنگ احد کے اندر سید الشہداء الحمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، تب جا کر اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا۔ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو اس بھارت کے اندر آپ کی اور ہماری تاریخ کیا ہے ہم یہ بھی نہیں جان پاتے۔ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو سماج کے اندر پڑوسیوں کا حق حقوق کیا ہے ہم وہ بھی نہیں جان پاتے، بیٹیوں کا مقام کیا ہے ہم وہ بھی نہیں جان پاتے، ماں کا رتبہ کیا ہے ہم وہ بھی نہیں سمجھ پاتے، باپ جنت کا دروازہ ہے ہم یہ بھی نہیں جان پاتے۔ اگر ہمارے علماء کرام نہ ہوتے، اگر قرآن کریم کی تعلیم ہمارے بیچ میں علماء نہ رکھتے تو سچ یہ کہوں کہ ہم لوگ ان پڑھ گوار انسان ہوتے مگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوتی۔ Therefore we should to be proud. We should to proud. ہمیں گرو ہونا چاہیے because the lot of علماء کرام, the number of علماء کرام are found in entire India. ہمارے بھارت کے اندر علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے الحمدللہ، اور جن کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑے بڑے ترم خاں ڈرتے ہیں، پیر کانپتا ہے ان کا، ایک رعب ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے اکابرین کو، علماء کرام کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے مساجد کو، ان کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتے ہیں۔ ابھی یہ مہینہ گزرا ہمارے اور آپ کے بیچ میں، بلکہ گزر رہا ہے، اس مہینے کے اندر ایک تاریخ گئی ہے کل کی تاریخ میں 26 جنوری۔ اس 26 جنوری کو ہم لوگ یوم جمہوریہ بولتے ہیں۔ کیوں 26 جنوری میں ہم لوگ جھنڈا پھہراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ یہ 26 جنوری ہم کو کیسے ملا؟ میرے بھائیو ایسے نہیں ملا۔ یہ 26 جنوری ہمارے علماء کرام کی قربانی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، تب جا کر 26 جنوری ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ 26 جنوری کا مطلب جب یہ دیش آزاد ہوا تھا اس وقت 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا، لیکن اب یہ دیش چلے گا کس قانون کے تحت؟ حکومت کس کی ہوگی؟ تو ایک قانون کی ضرورت تھی۔ 15 اگست 1947 کو دیش تو آزاد ہو گیا، لیکن اب اس دیش کو چلائیں گے کیسے؟ سسٹم کیا ہوگا؟ قانون کیا ہوں گے؟ تو پھر 3 سال کی مدت میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ٹیم کو کے ذریعے سے ایک قانون، ایک سمویدھان تیار کیا گیا، اور اسی سمویدھان اور قانون کو 26 نومبر 1949 کو 1949 کو یہ جو قانون بنا تھا اس کو ایکسپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا۔ 26 جنوری کے دن وہ قانون 1950 26 جنوری کو وہ قانون پورے بھارت کے اندر نافذ کیا گیا۔ تو جس دن ہمارے دیش میں قانون نافذ ہوا وہ دن 26 جنوری کا تھا،
اور اسی 26 جنوری کو ہم لوگ ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں، یعنی اس دن ہمارے دیش میں قانون لاگو ہوا تھا۔ آزادی کی وجہ سے قانون بنا، اور آزادی آئی کہاں سے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش میں علماء کرام غلط جگہ سے جوڑتے ہیں، جن کی ٹوپی داڑھی دیکھ کر ٹیررزم یاد آ جاتی ہے، ان لوگوں کو دہشت گرد گھوشت کرتے ہیں یہ لوگ۔ بتائیے ان لوگوں کو کہ آزادی تمہیں کہاں سے ملی؟ علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے آزادی ملی ہے۔ کوئی مائے کا لال کھڑا نہیں تھا انگریز کے سامنے۔ انگریز کے سامنے کون کھڑے تھے؟ علماء کرام کھڑے تھے۔ انگریز سے مقابلے کے لیے تلوار لے کر میدان میں کون کودا تھا؟ علماء کرام کودے تھے۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں علماء کرام کی یہ گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ خیبر کی پہاڑیوں سے پوچھئے، دلی کی جامع مسجد سے پوچھئے کہ علماء کرام کون تھے، علماء کرام کا کیا مقام تھا۔ آج مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ کون سا مدرسہ جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی؟ کون سا مدرسہ جہاں پر علماء کرام بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آسام میں 300 سے زیادہ مدارس بند کر دیے گئے کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم بند کرو، نہیں تو ان مدرسوں کے اندر شریمد بھگوت گیتا کو بھی پڑھانا ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے پڑھاؤ، آپ شریمد بھگوت گیتا بھی پڑھاؤ، لیکن شریمد بھگوت گیتا کے اس منتر پر عمل کرنا ہوگا جس کے اندر کہا گیا اہنسا ستیم کرودستیاگا شانتیرپیشنم دیا بھولیشولو لوپتوم ہیر چاپلام۔ غصے پر عمل نہیں ہوگا، ظلم و ستم پر عمل نہیں ہوگا، محبت کے ذریعے سے یہ دنیا اور دیش کے اندر انسان رکیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ شریمد بھگوت گیتا کے اس منتر کو بھی پڑھایا جائے گا جس کے اندر کہا گیا پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کوڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا، کہ لوگوں ساس ٹانگ کرو۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے قرآن کے آرڈر پر، تو آپ کو بھی شریمد بھگوت گیتا کے اس منتر کو پڑھانا ہوگا۔ اس منتر کے اندر نماز کی تعریف کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ ماں سماعت کی ماں بہنوں پردے میں آ جاؤ۔ ادھے پشیست مو پری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو، کسی بھی غیر محرم لڑکے سے بات مت کرو، کسی بھی غیر محرم شخص سے بات مت کرو، کسی بھی مرد سے ناجائز تعلقات مت بناؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، پردے کے اندر رہو، قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، اما عائشہ کی زندگی کے مطابق، فاطمہ زہرا کے مطابق زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ قرآن میں کہا گیا تو تمہارے شریمد بھگوت گیتا میں یہ بات کہی گئی ادھے پشیست مو پری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو، کہ مائیں اپنے گھونگٹ نیچی کر لیجئے، سماعت کی بہنیں اپنے ایسے لباس میں آپ مارکیٹ جائیے جس سے آپ کے بدن کا کوئی عزم دوسروں کو نہ دکھے۔ یہ حکم لاگو کرو، قرآن کے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر آسام کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں کے مسلمان قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تم وعدہ کرو کہ اگر تم شریمد بھگوت گیتا مدرسے میں پڑھواؤ گے تو تم خود بھی شریمد بھگوت گیتا کے احکام پر عمل کرو گے، نہیں تو صرف ٹوپی سے عداوت کی بنیاد پر، داڑھی سے تکلیف کی بنیاد پر اگر تم مدارس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یاد رکھو اس دھرتی پر سب سے زیادہ بے خوف قوم علماء کرام کی جماعت ہے۔ سب سے زیادہ بہادر قوم ہندوستان کی دھرتی پر علماء کرام کی جماعت ہے۔ اگر وہ کسی سے ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں،
ورنہ کسی نیتا سے کسی چیلا سے وہ نہیں ڈرتے. اگر وہ اس دھرتی پر کسی سے ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے صرف ڈرتے ہیں. ان کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے اور ان کے سینوں کے اندر احادیث رسول کا ذخیرہ ہوتا ہے. ان کے سینے کے اندر رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ عاشق رسول ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر کسی سے بھی مقابلہ کرنا پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ایک بات یاد رکھو آسام حکومت کے لوگوں، اتر پردیش کے اندر ہمارے مدارس کو بند کرنے والوں، ہمارے علماء کرام کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگانے والوں، ایک بات یاد رکھنا، جب 1857 میں انگریز سے جنگ کی بات کی ضرورت پڑی تھی، جنگ کی ضرورت پڑی تھی، کون میدان میں تھا؟ شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی تھے. مولانا قاسم نانوتوی نے کہاں سے پڑھا تھا؟ مدرسے سے پڑھا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے. مولانا جعفر تھانیسوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. مولانا عبدالرشید گنگوہی کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. اور مولانا حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے. مولانا جوہر کانپوری کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے. میرے بھائیوں، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. اگر یہ علماء کرام مدرسے کے پڑھ کر نکلے تھے، ظالم انگریز کے دانت کھٹے کر سکتے تھے. کون تھے یہ؟ سامنے توپ کے دہانے پر کھڑے ہونے والے یہ علماء کرام کی تعداد تھی جو انگریز کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا. آج بھی اگر اس دیش کو ضرورت پڑی ہے خون کی تو سب سے پہلے اگر خون دینے کے لیے کوئی تیار ہوگا تو وہ قوم جماعت کون سی ہوگی؟ وہ جماعت علماء کرام کی جماعت ہوگی، کوئی دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اتنا کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر علماء کرام کا، ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. کیوں؟ ہمیں وہ قرآن پڑھ کر بتاتے ہیں. ورنہ آج ہم 3-4 خدا کی عبادت کرتے، ہم رسول اللہ کو نہیں پہچانتے کہ why the last prophet come to the earth to teach the people on what is wrong and what is right. ویدوں میں کہا گیا محمد الرسول اللہ کے بارے میں، نراشن سم واجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میریم ہی رتھم ن درگا دوسوا سدان وہ وشو سمانو. پوری دنیا کے لوگ سلام کریں گے، ان کو سلام پیش کریں گے، درود پیش کریں گے. ہے کوئی مائے کا لال جن کے نام پر جن کو درود بھیجا جاتا ہو؟ نہیں بھیجا جاتا. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ جب ان کا نام آ جائے درود پڑھنا لازمی اور ضروری ہو جاتا. بتاؤ کوئی مائے کا لال بڑا بڑا ترم خاں آیا اس دھرتی پر، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے پہلوان اس دھرتی پر آئے. رستم آیا، نوشیرواں آئے، چنگیز آیا، ہلاکو خان آیا، بڑے بڑے لوگ آئے. لیکن کسی کا نام لیا جاتا ہے؟ نہیں لیا جاتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم لیتے ہیں. جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک الگ طرح کی خوشی پیدا ہوتی. یہ کس نے بتایا؟ کون بتائے؟ محمد رسول اللہ کی فضیلت کون بتائے گا؟ علماء کرام بتائیں گے. اگر علماء نہ ہو، اگر یہ چھپانے پہ آ جائیں، قرآن کی، شریعت کی باتیں چھپانے پہ آ جائیں، تو پھر ہمیں سچائی کا کیسے پتہ چلے گا؟
ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا گیا تھا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حضرت خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹا کر تڑپایا گیا تھا؟